السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل 5 کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سراج صاحب زیبا کے گھر پہ کچھ گنڈوں کو بھیجتے ہیں زیبا کو ڈرانے کے لیے، تاکہ زیبا ان کے بیٹے کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کرے۔ جب سراج صاحب ان گنڈوں کو زیبا کے گھر بھیجتے ہیں تو زیبا کی والدہ ان لوگوں کو دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ گنڈے زیبا کی والدہ سے کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو سمجھا لو، اگر وہ سمجھی نہیں تو تم لوگوں کا بہت برا حال ہوگا۔ اس کے بعد زیبا کی والدہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ گنڈے زیبا کی والدہ کو بہت زیادہ دھمکی دے کے چلے جاتے ہیں، جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ زیبا کی بہن زیبا سے کہتی ہے کہ تم خاموش کیوں نہیں ہو جاتی اس معاملے میں۔ تو زیبا کہتی ہے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، اگر تم لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دینا تو میں ہاشم سے کہہ دوں گی، اور اگر ہاشم بھی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلی ہی کافی ہوں، تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد زیبا کی بہن کہتی ہے کہ خاموشی سے مزید ذلت سے بچ جائیں گے ہم، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج وہ گنڈے کیوں آئے تھے ہمارے گھر، پھر بھی تم یہ کرنے پہ تلی ہوئی ہو۔ زیبا اپنی بہن سے کہتی ہے کہ میری عزت کا معاملہ ہے، میں خاموش نہیں بیٹھوں گی، اور میں سراج صاحب کے بیٹے کے خلاف قانونی کارروائی ضرور کرواؤں گی۔ کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے کہ ذرا سا دھمکا کے ہمیں خاموش کر دیں گے؟ زیبا اپنی بہن سے کہتی ہے کہ میں بالکل بھی خاموش نہیں بیٹھوں گی اس معاملے میں۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ زیبا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور زیبا سراج صاحب کے گھر پہ آ جاتی ہے۔ زیبا بہت زیادہ شور شرابہ مچاتی ہے تو نادیہ بی بی زیبا کو دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بدتمیزی کیوں کر رہی ہو تم۔ جس کے بعد زیبا بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور ساحل کا گریبان پکڑتی ہے اور ساحل سے کہتی ہے کہ کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو۔ جس کے بعد ساحل گھبرا سا جاتا ہے تو نادیہ بی بی زیبا سے کہتی ہیں کہ زیبا ہٹو، میرے بیٹے سے دور ہو جاؤ۔ جس کے بعد زیبا کہتی ہے کہ اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کا میں اصل چہرہ سب لوگوں کے سامنے لا کے رہوں گی۔ تو یہ سب کچھ سراج صاحب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سراج صاحب بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ سمد وہاں پر ہوتا ہے۔ سمد زیبا سے کہتا ہے کہ زیبا تم مجھے حقیقت کیوں نہیں بتاتی؟ تو زیبا سمد سے کہتی ہے کہ میں تمہیں کیا حقیقت بتاؤں، حقیقت تمہارے سامنے ہی ہے۔ تو سمد زیبا سے کہتا ہے کہ مجھے صرف میری بات کا جواب چاہیے، بس تم میری بات کا جواب دو۔ اس کے بعد زیبا سمد سے غصے میں کہتی ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ جس کے بعد سمد زیبا سے کہتا ہے کہ زیبا میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا، بس تم مجھے سارے معاملے کے بارے میں بتاؤ۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ سمد زیبا کا برا ساتھ دے گا اور زیبا سمد کی مدد سے ہی سراج صاحب کا چہرہ سب کے سامنے لا کے رہے گی۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ سراج صاحب زیبا سے کہتا ہے کہ کیا حرکت تھی، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ اس کے بعد زیبا سراج صاحب سے کہتی ہے کہ تم سوچ رہے تھے کہ میرے گھر پہ گنڈوں کو بھیجو گے اور میں خاموش ہو جاؤں گی اس معاملے میں، میں بالکل بھی خاموش نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد سراج صاحب غصے میں آ جاتے ہیں اور زیبا پہ ہاتھ اٹھانے لگتے ہیں۔ سراج صاحب زیبا سے کہتے ہیں کہ زیبا تمہاری یہ اوقات۔ اس کے بعد سراج صاحب زیبا پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس کو تھپڑ مارنے لگتے ہیں تو زیبا سراج صاحب کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور زیبا سراج صاحب سے کہتی ہے کہ خبردار ہاتھ اٹھانے کی غلطی بھی مت کرنا۔ زیبا سراج صاحب سے کہتی ہے کہ جب تک میرا مقصد پورا نہیں ہو جاتا نا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گی اور نہ ہی کسی کو چین سے بیٹھنے دوں گی۔ تو سراج صاحب زیبا کی یہ ساری باتیں سن کے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ زیبا سراج صاحب سے کہتی ہے کہ میں تمہارا اصلی چہرہ سب کے سامنے لا کے رہوں گی۔ تو سراج صاحب زیبا سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے پیچھے کیوں پڑی ہو تم؟ تو زیبا سراج صاحب سے کہتی ہے کہ تم اپنا جرم خود قبول کر لو، ورنہ اس سب کے پیچھے تمہارے بیٹے کو مصیبت جھیلنے پڑے گی۔ تو سراج صاحب زیبا کی یہ ساری باتیں سن کے بڑے پریشان سے ہو جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ناظرین آپ دیکھیں گے کہ زیبا کا منگیتر ہاشم زیبا کے گھر آیا ہوتا ہے تو زیبا کی والدہ اس کو سب کچھ بتاتی ہیں کہ آج گنڈے آئے تھے، سراج صاحب نے بھجوائے ہیں، زیبا نے جو ان کے بیٹے کے خلاف کیس کیا ہے زیبا وہ واپس نہیں لے رہی۔ اس کے بعد زیبا کی بہن ان سے کہتی ہے کہ زیبا جھوٹ بول رہی ہے۔ زیبا کی بہن ہاشم کی طرف اشارہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ یہی تھا، زیبا بچا رہی ہے اسے، پوچھو اس سے کیا کھیل کھیل رہے ہیں دونوں مل کے۔ ہاشم زیبا کی بہن کی یہ بات سن کے گھبرا سا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہاشم خاموش ہو جاتا ہے تو ہاشم کی والدہ پوچھتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے تو ہاشم کوئی جواب نہیں دیتا، یعنی ہاشم اگر سراج صاحب کے بارے میں بتا دے گا تب بھی مصیبت میں پھنس جائے گا، اس لیے ہاشم کوئی جواب نہیں دیتا۔ تو آپ کے خیال میں کیا سراج صاحب کا چہرہ سب کے سامنے آ جائے گا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، اور میرا چینل سپر ڈرامہ ریویو کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے لیٹسٹ ڈرامے کے ریویوز ملتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔